ہر مکتبہ فکر اور سوچ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کے آئینی مذہبی حقوق کو تحفظ دینا اور اسے حکومتی سطح پہ سہولت کاری فراہم کر کے قیام پاکستان سے استحکام پاکستان اور پھر تعمیر پاکستان کے سفر میں ان کو حصے دار بنانے کا جو عزم ہے وزیر اعظم پاکستان کا، انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے قائد اعظم کے پاکستان کی پاسبان بن کے تمام مکتبہ فکر کے افراد کو تحفظ دیتی رہے گی۔ آج چونکہ دو اہم جو ایشوز ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ قوم کو کمیونیکیٹ کرنے ضروری ہیں، ایک چونکہ سیالکوٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ صنعت کاروں، مزدوروں، محنت کش کا شہر ہے، اور یہاں اسمال میڈیم انٹرپرائزز دنیا بھر میں ایکسپورٹ کے ذریعے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، اور پوری دنیا میں یہ شہر جو ہے شہر سیالکوٹ صنعتی ترقی کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور ایک خصوصی پہچان اور شناخت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے اور صنعتوں کے فروغ کے لیے جو حکومت نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے اس کے لیے اپنی سربراہی میں کچھ اس ملک کی وہ سکھ یونٹس بیمار صنعتیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے آپریشنل نہیں ہیں، فنکشنل نہیں ہیں، ان کو بحال کرنے کا، ان کی ریوائیول کا، ان کی ریسٹرکچرائزیشن کا جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے ساتھ جڑے کچھ عملی اقدامات ہیں جو میں میڈیا کے ذریعے قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس صوبے کی ایک پریزنٹیشن کی جو جھلک ہے پنجاب کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں جو صنعتی یونٹ صوبہ پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں وہ 2,26,600 ہیں، جو 55,435 یونٹ جو ہیں وہ آج کے دن تک ڈسکنیکٹڈ ہیں، یعنی وہ سکھ یونٹ یا کسی وجہ سے وہ صنعتی ترقی میں وہ یونٹس جو ہیں اس وقت فعال نہیں ہیں۔ EOBI کے ڈیٹا کے مطابق کیونکہ 2,26,600 یونٹس میں سے EOBI کے ساتھ جو مزدور کے تحفظ کو یقینی بنانے کا ادارہ ہے اس کے ساتھ صرف 63,500 یونٹ رجسٹرڈ ہے۔ سوشل سیکیورٹی جو اس مزدور کی صحت، تعلیم اور باقی اس کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے محکمہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ 77,448 یونٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور لیبر ڈپارٹمنٹ جو پھر ان سب کو چینلائز کرتا ہے اس کے ساتھ 22,475 یونٹ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ یہ ایک ڈسپیرٹی جو ہے، عدم توازن اور ایک آپ ڈفرینٹ فگرز کا ڈیٹا آپ کے سامنے لانے کا میڈیا کے سامنے مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ اب تک ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہ ہونا، کنیکٹیوٹی نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ لیک آف انفارمیشن، اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کس نے اٹھایا کہ وہ افراد، وہ لوگ، وہ صنعت کار، وہ ہمارے فیکٹری اونرز جو ان مزدوروں کی رجسٹریشن جو ان کا حق ہے EOBI میں، سوشل سیکیورٹی میں اور دیگر تمام سہولتوں کے لیے جو اپنا پسینہ بہاتا ہے ان صنعتوں میں،
وہ دن رات اس صنعت کا پہیہ چلاتا ہے لیکن اس کے گھر کا چولہا نہیں چلتا، تو وہ مزدور محنت کش جو ہے وہ ترجیحات جو حکومتی ہوتی ہیں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کے حقوق کا بہتر تحفظ یقینی نہیں بنا جا سکتا، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے، اور ایک ون ڈیٹا بینک نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کوئی یونیفارم، کنسسٹنٹ اور ایک سالڈ روڈ میپ کے ذریعے رزلٹ اورینٹڈ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ نچلی سطح پہ اس کو متعارف نہیں کروا سکتی تھی۔ یہ جو ڈیٹا بینک اس وقت پنجاب سے اکٹھا کیا گیا، وزیر اعظم پاکستان نے جہاں ایک طرف مزدور کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے کہ مزدور کے جو رائٹس ہیں ان پہ کسی طرح سمجھوتا نہیں ہوگا، اور انٹرنیشنل جو لیبر لاز ہیں اور یو این کے جو کنونشنز ہیں ان کے تحت ان لیبر اور مزدوروں کو، محنت کش کو حکومت تحفظ دینے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہاں تحفظ دیا جائے گا؟ جو صنعت ہوگی، اور اگر صنعت نہیں چلے گی تو مزدور کے گھر کا چولہا نہیں چلے گا، صنعت نہیں چلے گی تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، صنعت نہیں چلے گی تو آپ کا اوورآل جو ایکسپورٹ کا ایک ٹارگٹ ہے پاکستان کا وہ اچیو نہیں ہوگا، اور جب صنعت نہیں چلے گی تو آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے روپے پہ پریشر رہے گا اور وہ انفلیشن بڑھے گی۔ جب افراط زر بڑھتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر اس کے ساتھ بے روزگاری بڑھتی ہے، تو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے وہ تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں جو صنعت کار ہے اس کو مختلف محکمے جا کے، جس طرح آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے ہر محکمہ اس کا خون چوس رہا ہوتا ہے صنعت کار کا، اور اپنی ذات کے لیے، کاز کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، اور کرپشن کی نظر ہوئے یہ ادارے جو تھے وزیر اعظم پاکستان نے وہ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے تمام صنعتی یونٹس کے اندر انسپیکٹر لیس رجیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انسپیکٹر لیس رجیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو جگہ جگہ ہمارے مختلف محکموں کے انسپیکٹر آ کے ان صنعت کاروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے تھے، اب وہ سارا آٹومیشن پہ ہوگا، وہ تھرڈ پارٹی آڈٹس ہوں گے، اور وہ حقائق پہ مبنی ڈیٹا جو ہے اس کی بنیاد پہ وہ پالیسیز بنیں گی، اور اس سے آجر اور اجیر کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوگا، اور جو نچلے طبقے خصوصاً درمیانے طبقے اور کاروباری طبقے کے جو اوورآل انٹرسٹ ہے اس کو تحفظ دیا جائے گا، اور مزدور اس صنعت کے اندر ایک پارٹنر کا کردار ادا کرے گا۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے آج کی پریس کانفرنس میں، اس میں ہماری ٹیکسٹائل کا شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی ہمیشہ ایکسپورٹ کا ماتھے کا جھومر رہا ہے، اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے جو ترجیحات طے کی ہیں اس میں فی الفور ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریوائیول کے لیے ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور آسن بشیر صاحب کو اس ٹاسک فورس کا فوکل پرسن بنایا گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے جو اہداف سیٹ کیے ہیں تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری کے وہ سٹیک ہولڈرز، جس میں گوہر اعجاز صاحب، طارق شفیع صاحب اور وہ تمام میاں منشا صاحب، وہ جو لوگ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको जो 15 बिलियन US डॉलर का टारगेट दिया है कि वो मौजूदा सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए वो तमाम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी 2 तरीके हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है। एक है कि आप अपने अखराजात कंट्रोल करें, और वो करने के लिए कफ़ायश वारी मुहिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी हुकूमत के हर महकमे में मुतारफ़ कराई है। दूसरा है कि आप अपनी आमदन बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएशन करें। तो वेल्थ क्रिएशन जो है वो इंडस्ट्री की रिवाइवल के बग़ैर हो नहीं सकती। तो लिहाजा हुकूमत ने फिलफौर इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हर तरह की सहूलत देते हुए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वो इनिशिएटिव, जिसमें आपका 1 विंडो ऑपरेशन के वो सनत लगाने के लिए आपकी जो मैनेजमेंट चैलेंजेस थे, जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो रास्ते में रुकावटें बनते थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी एक ऐसा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का नया मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया जा रहा है। और अन करीब जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एक नया रोड मैप जो है वो आपके सामने कारोबारी तबके के सामने लेके आएंगे। और आज हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इस हुकूमत ने 1 साल में कर्ज़े जो है वो बहुत ज़्यादा ले लिए, एक मखसूस तबका या टोला अवाम को गुमराह करने की साजिशों में मसरूफ़ है। अवाम को वो हक़ाइक़ जो हैं वो दुरुस्त रखने के लिए दुरुस्त इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, जिसमें इस हुकूमत ने जब